بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر بیٹا، آج ہم نظم نعت کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو نظم نعت کے جو شاعر محسن کاکوروی ہیں ان کی زندگی کے حالات، طرز تحریر، خصوصیات کلام، علمی ادبی خدمات پر مشتمل ایک لیکچر میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا۔ آج ہم نظم کی طرف بڑھتے ہیں اور نظم میں ٹوٹل بیٹا 7 اشعار ہیں، جس میں سے 4 اشعار ہم ایک لیکچر میں اور بقیہ 3 اشعار ہم دوسرے لیکچر میں کریں گے۔ اپنے پاس پین پنسل کاپی کتاب یہ ساتھ رکھیے گا، اور جو چیزیں اہم ہیں وہ اپنے پاس بھی نوٹ کیجئے گا، الفاظ کی معانی بھی لکھیے گا۔ تو 4 اشعار ہم آج نظم کے کرتے ہیں بیٹا، اور پہلا شعر ہے، دیکھیں کتاب پہ صفحہ 118 پہ، کہتا ہے جی: سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل، اعلیٰ بلند تیری سرکار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل بہترین، ایمان مفصل، مفصل کا مطلب ہوتا ہے تفصیل، اور ایمان مفصل آپ کو پتہ ہے کہ جس میں اللہ کی ذات، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت، اچھی اور بری تقدیر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لایا جائے۔ مجمل، مختصر، اختصار، خلاصہ۔ شاعر محسن کاکوروی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے پناہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی ذات سب سے اعلیٰ اور افضل ذات ہے، آپ پر ایمان میرے ایمان کا مفصل کا، ایمان مفصل کا مجمل ہے۔ گویا اس سے مراد یہ کہ شاعر کہتا ہے کہ میرا جو ایمان ہے، ایمان مفصل، جو تفصیل سے بیان ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، اچھی اور بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ یہ جو اس قدر تفصیل سے یہ ساری چیزیں جو بیان ہیں، کہتا ہے کہ میں ان ساری کی ساری مفصل چیزوں کا مجمل یہی سمجھتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لا کے، آپ کی اطاعت کر کے، آپ کی سنت اور احادیث پر عمل کر کے، آپ کے نقش قدم پہ چل کے میں اپنے ایمان مفصل کو حاصل کر سکتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و توصیف بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات کی سب سے عظیم ہستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کا سردار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام نبی بنی نوع انسان کے لیے نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ساری دنیا کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔
اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتا، جب تک وہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا، جب تک وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، جب تک وہ رسولوں پر ایمان نہیں لاتا، جب تک وہ روز قیامت پر ایمان نہیں لاتا، جب تک انسان اچھی بری تقدیر پر اور موت کے بعد زندہ کیے جانے پر ایمان نہیں لاتا۔ گویا ایمان مفصل یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ آگے جاری ہے۔ تو بیٹا جب ہم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں تو تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ لیکن شاعر بڑی بہترین ایک مختصر سی بات کہتا ہے کہ میرا جو ایمان جو اس قدر وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے، تفصیل سے درج ہے، اللہ پر ایمان لانا گویا اللہ کی کتابوں پر، اللہ پر ایمان لانا گویا اللہ کے احکامات پورے کرنا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا گویا اللہ کی کتابوں پر عمل بھی کرنا ہے، رسولوں پر ایمان لانا گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرا جو ایمان مفصل ہے اس کا مجمل یعنی مختصر، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر، ان کے نقش قدم پر چلتا رہوں۔ جب میں نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر، سنت و حدیث پہ عمل کروں گا تو میں وہ عمل میرے ایمان مفصل کو پورا کرے گا۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان مفصل کے نظریے کے تحت زندگی ساری بسر کی، انہوں نے بھی اللہ پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، آسمانی کتابوں پر ایمان لایا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا۔ گویا ان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، ہم ان کو اپنا لیتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے گویا ہم اپنے ایمان مفصل کو پا لیتے ہیں۔ یہ ہو گیا بیٹا پہلا شعر۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے شعر کی طرف۔ کہتا ہے گلے خوش رنگ رسول مدنی و عربی، زیب دامان ابد طرۂ دستار ازل۔ گلے خوش رنگ، خوبصورت رنگ والا پھول، رسول مدنی و عربی، عرب و عجم کے رسول، زیب دامان ابد، آخرت کو خوبصورت بنانے والے، اور طرۂ دستار ازل، آغاز دنیا کے تاج، وجہ تخلیق۔ طرہ یا دستار یہ پگڑی کو بھی کہتے ہیں، ازل ابتدا۔ محسن کاکوروی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ایک حسین پھول قرار دیتا ہے بطور استعارہ۔ کہتا ہے جی کہ آپ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے جہالت کے اندھیرے دور ہوئے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خوشبودار پھول ہیں کہ جن کی خوشبو سے عرب و عجم مہک اٹھے۔ جہالت میں ڈوبے ہوئے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت آپ کی تعلیمات کی بدولت اخوت، مساوات اور بھائی چارے کے رشتے میں بندھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی، لیکن اہل مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے آپ کو مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑی۔ آپ عرب و عجم کے رسول، آپ کو عرب و عجم کے رسول بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کی تعلیمات پورے عالم کے لیے مشعل راہ ہے۔ محسن کاکوروی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہانوں کا سردار بنا کر بھیجا۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا، گویا آپ وجہ تخلیق کے کائنات ہیں۔ آپ کی تعلیمات انسانوں کے لیے سراپائے رحمت بنا کر بھیجی گئی۔ روز قیامت جب ہر جانب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی فکر لاحق ہوگی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بدولت اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم کریں گے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بدولت آخرت کا دن بھی سنور جائے گا، خوبصورت بن جائے گا۔ تو شاعر اپنے ان خوبصورت احساسات و جذبات کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق کائنات کے باعث ہیں۔ آپ کی بدولت یہ کائنات تخلیق کی گئی، آخرت کو خوبصورت بنانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ آپ ہی وہ خوبصورت پھول ہیں کہ جن کی وجہ سے عرب اور عجم راہ ہدایت پہ آئے، عرب اور عجم مہک اٹھا، عرب اور عجم کی زندگی جہالت کے اندھیروں سے نکلی اور روشنیوں کی طرف مائل ہوئی، دین اسلام کی طرف مائل ہوئی۔ اب بیٹا ہم شعر نمبر 3 کرنے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے جی، اوج رفت کا کمر، نخل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر، چشمہ کثرت کا کمل۔ اوج رفت کا کمر، بلندیوں کے چاند، بلندیوں کے چاند، نخل دو عالم کا ثمر، دونوں جہانوں کا پھل دینے والے، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وسیلہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحر وحدت کا گوہر، توحید کے سمندر کے چمکدار موتی، اور چشمہ کثرت کا کنول، نسل آدم میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہستی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جی فرسٹ ایئر شعر نمبر 3 جو ہے، اس کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کو بلند مقام و مرتبہ حاصل ہے، لہذا شاعر بطور استعارہ آپ کو بلندیوں کا چاند کہتا ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے اس
کائنات میں توحید کا نور پھیلا۔ آپ تخلیق کائنات کی وجہ ہیں، سبب ہیں۔ شاعر آپ کو دونوں جہانوں کا پھل دینے والا درخت کہتا ہے، یعنی آپ ہی کی وجہ سے ساری رونقیں اور بہاریں ہیں۔ دونوں جہانوں کا پھل اس طرح کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر، سنت و حدیث پر عمل کرتا ہے تو گویا وہ اپنی دنیا بھی سنوار لیتا ہے اور آخرت بھی سنوار لیتا ہے۔ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب۔ دنیا میں بھی انسان کو پھل ملتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کو پھل ملتا ہے۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ الفاظ اوج رفت کا قمر استعمال کیے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی نبوت سے قبل دنیا کفر و جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جس طرح چاند آسمانوں کی بلندیوں پر چمکتا ہے اور دنیا میں اجالا پھیلا دیتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی تعلیمات کی بدولت دنیا بھر میں توحید کا نور پھیل گیا۔ شاعر اسی طرح نخل دو عالم کا ثمر کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ جس سے مراد یہ کہ آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، یعنی دنیا اور آخرت کے سردار ہیں۔ آپ کے اطاعت کی بدولت نہ صرف دنیا میں ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے بلکہ روز محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ بحر وحدت کا گوہر، یہ شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے سمندر کے موتی ہیں، یعنی آپ نے اپنے نور ایمانی سے کفر کے اندھیروں کو مٹایا اور لوگوں کو اسلام سے روشناس کرایا۔ اسلام کی روشنی اس قدر پھیلی کہ آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمان موجود ہیں۔ اسی طرح بیٹا شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو چشمہ کثرت کا کنول کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ جس طرح کنول کا پھول پانی میں کھلتا ہے اور اپنی خوبصورتی کو محفوظ رکھتا ہے، پانی کے تیز بہاؤ کا مقابلہ کرتا ہے، پانی کی ٹھنڈک کا مقابلہ کرتا ہے، پانی کی طرف سے ملنے والی سختی، سردی، گرمی کا مقابلہ کرتا ہے، تیز بہاؤ کا مقابلہ کرتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کو اہل مکہ کی طرف سے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی نے آپ کے اوپر پتھراؤ کیا، کسی نے کوڑا کرکٹ پھینکا، کسی نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، تو کسی نے آپ کو جادوگر کہا، کسی نے آپ کے خلاف منصوبے بنائے، تو کسی نے آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا کنول کے پھول کی طرح مقابلہ کیا اور اپنی خوبصورتی کو، اپنے اعلان نبوت کو ثابت قدمی سے آگے بڑھایا۔
اب بیٹا شعر نمبر 4 پہ ہم آتے ہیں۔ ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیرے خالی، ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیرے خالی، نہ میرا شعر نہ قطع نہ قصیدہ نہ غزل۔ تمنا خواہش، قطع دو یا دو سے زیادہ اشعار جن میں ایک مضمون بیان کیا جائے، اسے ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے۔ قصیدہ وہ نظم جس میں کسی کی تعریف بیان کی جائے۔ یہاں فرسٹ ایئر اب محسن کاکوروی کہتے ہیں کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں جتنی بھی شاعری کروں سب آپ کی تعریف و توصیف سے بھری ہو۔ شاعر دعا گو ہے یہاں پہ، کہتا ہے کہ میری شاعری نعت سے خالی نہ ہو، جتنی بھی شاعری ہو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان ہو، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و توصیف بیان ہو۔ اردو ادب میں شعر و شاعری کو بڑا خاص مقام حاصل ہے۔ شاعر لوگوں نے اشعار میں جو مضمون باندھے ہیں ان کو پڑھ کے سن کے انسانی عقل بہت حیران رہ جاتی ہے۔ عام طور پر شعراء اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن محسن کاکوروی یہی انداز اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شاعری کی کوئی بھی قسم ہو، میں صرف یہی چاہوں گا کہ میں جو بیان کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان کروں، میں جو شاعری کی جن چیزوں پر بھی عمل کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے کروں۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک شعر لکھوں، 2 مصرعوں پر مشتمل ایک شعر بھی لکھوں تو اس شعر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و توصیف ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر میں ایک قطع لکھوں، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ایک مضمون جس میں بیان ہو، تو کہتا ہے کہ اگر 2 اشعار یا 2 سے زیادہ اشعار بھی لکھوں تو ان میں صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف ہو۔ اسی طرح شاعر بیان کرتا ہے کہ میں اگر کوئی قصیدہ لکھوں، یعنی کسی کی تعریف پہ نظم لکھوں، تو اس نظم میں بھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و توصیف ہو۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ اگر میں کوئی غزل لکھوں، شاعری کی وہ صنف جس کا ہر شعر جدا ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، اسے غزل کہا جاتا ہے، تو کہتا ہے اگر میں غزل بھی لکھوں، عام طور پر غزل شاعر لوگ اپنے محبوب کے لیے لکھتے ہیں اور محبوب کے لیے ہر شعر میں ایک نیا تصور، ایک نیا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں، تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ میں بھی اگر غزل لکھوں تو غزل میں ہر شعر کا جو موضوع ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہو، گویا میری زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بیان کرے، میری الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بیان کریں، میں شاعری کی جتنی اصناف استعمال کروں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی بیان ہو۔ گویا شاعر کی والہانہ عقیدت اور محبت کا حد درجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جو لکھے، جو کہے، جو تصور باندھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے، ان کی نعت کے لیے، مدح و توصیف کے لیے باندھے۔ امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو یہ 4 اشعار سمجھ آئے ہوں گے۔ 3 اشعار ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔
اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا بیٹا. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.